عراق کا دوسرا بڑا اور اہم ترین شہر موصل اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ عراقی سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس علاقے کو چاروں اطراف سے گھیر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ علاقہ 2014 میں دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ عراقی فوج کی جانب سے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شہر موصل پر حملے کے بعد سے پہلی بار عام شہریوں کے انخلاء کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کی ترجمان نے کہا ہے کہ موصل سے 900 سے زیادہ افراد سرحد عبور کر کے شام میں داخل ہو چکے ہیں اور اب وہ پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ BBC کے نامہ نگار رچرڈ گیلیپن نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ ادارہ اس کیمپ کو ابتدائی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرے اور پھر انہیں واپس عراق میں کسی محفوظ مقام تک لے جائے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ کار برائے عراق لیزا گرینڈ نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ اس بنیاد پر کام کر رہا ہے کہ جنگی کارروائی کے آغاز کے بعد 2 لاکھ لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ عراقی اور کردی فوجیں شہر سے ابھی 30 اور 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ انہوں نے مشرق کی طرف سے کراکوش شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے، تاہم وہاں اب بھی دولت اسلامیہ کے جنگجو مزاحمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں جنگجوؤں کو عراقی فوج پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس قصبے کو آزاد کروا لیا گیا ہے، جس کے بعد سے وہاں سے نکلنے والے عیسائیوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا جو اب ارابیل میں رہتے ہیں۔ جنگ سے قبل کراکوش میں عراقی عیسائیوں کی سب سے بڑی تعداد مقیم تھی اور یہ شہر موصل سے 32 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ موصل میں کل 15 لاکھ افراد موجود ہیں، جن میں سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی تعداد صرف 5000 ہے اور ابھی تک علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر جانے والے افراد صرف 900 ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5000 افراد سے بدلہ لینے کے لیے یہ 34,000 کی فوج جس نے موصل کو گھیر رکھا ہے کس طرح اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ موصل کی اس جنگ میں عام شہریوں کا نقصان نہیں ہوگا؟ موصل پر قبضہ کرنے کے لیے کیا صرف اب خون خرابے والا راستہ ہی رہ گیا ہے؟ کیا لاکھوں بے گناہ اور عام شہریوں کی جان بچانے کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی؟ جبکہ امریکہ نے دولت اسلامیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ موصل کی جانب عراقی فوج کی پیش قدمی کے موقع پر عام شہریوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کر رہی ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا علم ہو جانے کے بعد امریکہ نے ان عام شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں؟ ان سب سوالوں کی موجودگی میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ اتحادی فوج موصل پر دوبارہ زوردار حملوں کا آغاز کر دے گی، جس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں انسانی حقوق کا کس قدر احترام کیا جا رہا ہے اور لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کے سلسلے میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کس قدر سنجیدہ ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ